مولا علی کے غلام الشہزادی کونین کی کنیز ہو، زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ امام زمان کے سامنے سرخرو ہو سکے، فاطمہ زہرا علیہ السلام کے لال کو ان کا پرسر دیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات حاجات کی برابری کے لیے بے اولادوں کی اولاد، بے روزگاروں کے لیے روزگار، مریضوں کے لیے شفا، نوجوانوں کے لیے تعلیم، تقوی، روزگار، بزرگوں کے لیے صحت و سلامتی، حکمرانوں کے لیے عدل و انصاف، علماء کے لیے تقوی و پرہیزگاری، قوم و ملت کے لیے اطاعت و فرما برداری، اور امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نشان ہے 207۔ اللہ عظمت مولا کائنات کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ یہ طے ہے کہ جہاں بھی عظمتیں ہوں گی، جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں فضیلتیں ہوں گی، وہاں صدارت علی کی ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے۔ یہاں کا فرد فرد اللہ کا ولی ہے، اور کائنات کے ولیوں کا ولی علی ہے۔ میری اور آپ کی عزت یہ ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ میں ایک رسانے پر تھا، وہاں گفتگو ہو رہی تھی کہ اہل بیت کے ساتھ کسی کو بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، اہل بیت کے برابر میں کسی کو بٹھایا نہیں جا سکتا۔
جی تو ایک دیوبندی عالم دین تھے، فرمانے لگے کہ میں ایک جملہ اہل بیت کی عظمت میں کہنا چاہتا ہوں، بڑا حسین جملہ ہے ان کا، تو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ اہل بیت سے کسی کا مقایسہ نہیں ہے، اہل بیت کے ساتھ برابر میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ اہل بیت کے فرد فرد کے پاس جنت کی اونرشپ ہے۔ میں نے وہاں ایک جملہ ہدیہ کیا تھا جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے ان کے اس جملے پر جملہ عرض کیا تھا کہ دنیا کے معتبر ترین لوگ، اسلام کے بڑے معتبر ترین لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے، اہل بیت ہماری جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ سمجھا ہے؟ یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ ہمارا ٹریک ٹھیک ہے، ہمارا اسکول ٹھیک ہے، کہیں اور جانے کا نہ عقلاً جواز ہے اور نہ ہی روایات اور آیات کی روشنی میں کسی کے پاس استدلال ہے کہ کہیں اور جایا جائے۔ جہاں بیٹھے ہیں آپ صحیح بیٹھے ہیں، ہم صحیح بیٹھے ہیں جی۔ اگر اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں۔ یہ ممبر شیعت کا ممبر ہے، نصیریت کا نہیں ہے۔ اسے نصیریت کے حوالے نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ نصیریت میں قابلیت ہے۔ یہ ممبر شیعت کا ممبر ہے، نصیری میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ نصیری اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے، شیعہ پیچھے چلتا ہے۔ بڑی صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بڑی محنتیں ہوئی ہیں، بڑا خون دیا ہے، اتنا آسانی سے اسے ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ بہت محنتیں ہوئی ہیں، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، لہٰذا جتنی قربانی دے سکتے ہیں آپ اور ہم، اول تو ہمیں اب وہ قربانیوں کی نوعیت بدل گئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے کچھ ہیں، جب اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا تو تم برابر کیوں کہتے ہو؟ لب و لہجہ تو دیکھیے نا آیات میں۔ من المؤمنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ہیں، اللہ ہر مرد کو مرد مارنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے مرد دیکھے جو میدان سے بھاگ رہے تھے، اور ہم نے کچھ عورتیں دیکھی جو بھاگتے ہوئے مردوں کو بلا رہی تھیں۔ سوچ ہے حرہ سعدیہ دربار شام پہنچی ہیں بصرے سے، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ ہم تو ان کی قبر پہ جاتے ہوئے بھی تکلف کرتے ہیں نا، جب مدینہ میں جاتا ہے نا شیعہ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر پہ شیعہ کنارے کر کے نکل آتا ہے۔ بھائی کیوں نہیں جا رہے بی بی کی قبر پر؟ کہنے دودھ تھوڑی پلایا تھا۔ ہمارا بھی مزاج بھی کچھ کھارے پانی کا ہے۔ بھائی حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ نہیں پلایا تھا تو کیا پیار سے نبی کو دیکھا بھی نہیں تھا؟ سرکار کو گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا؟ تو اسی محبت پر محبت کرو کہ سرکار تو جہاں کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے گود میں اٹھایا، پیار کیا۔ بچپن کی جتنے معجزات ہیں سرکار کے، حضرت حلیمہ نے نقل کی ہیں۔ فرمانے لگیں میری بکریوں میں ایک بکری سوکھ رہی تھی، مجھے خوف تھا کہ اب مرتی ہے یا جب مرتی ہے۔ میرے محمد نے دیکھا، ایک مرتبہ نگاہ بھر کے اسے دیکھا، وہ ساری بکریوں میں زیادہ صحت مند ہو گئی۔ ارادہ کیا تو وہ بکری صحت مند ہو گئی، اور جب تک اس نے نبی نے چاہا وہ دودھ دیتی رہی۔ یہ ایک بات ہے۔ ان کی بیٹی حرہ سعدیہ جی پہنچی ہیں بصرہ سے شام کے دربار۔ اندر دربار سجا ہوا ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہوگا کہ ایک مرتبہ دروازے پر شور مچا۔ وہ اندر آنا چاہتی ہیں، سپاہی انہیں اندر آنے نہیں دے رہے۔
انہوں نے پوچھا حاکم شام نے آخر کیا ماجرا ہے، دروازے پہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے حرہ سعدیہ اندر آنا چاہتی ہیں، بصرے سے آئی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے مل کر جانا ہے۔ کہا فوراً بلا لو۔ تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں تعجب ہونے لگا آخر یہ عورت کون ہے جسے ایسے بلایا گیا، اور جب اندر آئے تو کہا حرہ کرسی پہ بیٹھو، حرہ کرسی پہ بیٹھو۔ کہا نہیں میں کھڑے ہو کے بات کروں گی۔ تو ایک شخص کی آواز آئی کہ حضور یہ کون ہے؟ کہنے لگے تم نہیں جانتے؟ کہا نہیں ہم نہیں جانتے۔ کہنے لگے جب جنگ صفین کے اندر علی کا لشکر مزمحل ہو رہا تھا، علی کا لشکر بھاگ رہا تھا، تو یہ ایک ٹیلے پر کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے علی کے اتنے فضائل پڑھے کہ بھاگتا ہوا لشکر واپس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آواز دے کر کہنے حرہ کیسے آنا ہوا ہے؟ بصرے سے یہاں آئی ہو، اتنا لمبا سفر؟ کہنے لگی تمہارے حاکم نے، تمہارے گورنر نے ظلم و زیادتی کی حد کر دی، لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا، ناانصافیاں عام ہو گئی ہیں، اسے معزول کرو۔ تو کہنے لگا پہلے مجھے اتنا بتاؤ علی زندہ ہیں یا مر گئے؟ مولا کی شہادت ہو چکی تھی۔ کہنے لگا یہ بتاؤ علی زندہ ہیں یا مر گئے؟ تو ایک مرتبہ حرہ سعدیہ نے ایک جرت مندانہ لہجے میں آواز دے کر کہا علی نہیں مرے، عدالت مر گئی ہے۔ کیا چاہتی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ کہ معزول کرو اپنے گورنر کو۔ فوراً کاتب کو حکم دیا کہ نامہ تیار کرو، اور معزولی کا نامہ خود حرہ کے ہاتھوں پہ رکھ کے کہا لو تم لے جا کر اس کو دو، ہم اسے معزول کر رہے ہیں۔ حرہ نامہ لے کے لوٹنے لگی تو آواز آئی حرہ ایک سوال کا جواب تو دو، ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں، ہم بھی تو انصاف کرتے ہیں۔ اب جملہ سنیں، تاریخ کا جملہ ہے۔ حرہ سعدیہ نے ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا اور کہا عزت بچانے کے لیے عدالت اور ہے، اللہ کی خاطر عدالت اور ہے۔ یہ جرت، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ مردانہ وار مرد ہیں۔ جی دیکھیے محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ میں عمومی خطیب ہوں، عوامی خطیب ہوں، اس لیے میں تو اس بچے کا بھی خیال کروں گا، مجھے تو اس بچے کا بھی خیال کرنا ہے نا اپنے، اور وہ جو عالم دین تشریف فرمائے ان کو بھی سبق سنانا ہے۔ جی محبت دو طرح کی ہوتی ہے، زنانہ اور مردانہ۔ صرف کپڑے نہیں ہوتے زنانہ مردانہ، بلکہ محبت بھی زنانہ بھی ہوتی ہے، مردانہ بھی ہوتی ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، یہ 1 سال کا بچہ، یہ 1.5-2 سال کا بچہ، شدید بخار، الٹی موشن، اماں ابا لے کے پہنچے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب نے جب اس کا معائنہ کیا تو تجویز کیا ایک انجیکشن۔ اب بچے سوئی سے تو ڈرتے ہیں، ابھی میں لوں گا تو ان کی نیند اڑ جائے گی اگر میں نے ابھی سوئی کا نام لے دیا۔ تو وہ سوئی لے کر ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ بچے کے قریب بڑھنے لگے تو بچہ بلبلانے لگا، رونے لگا، ہاتھ پیر مارنے لگا، چیخ چلانے لگا۔ ابا کی آواز آئی ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ علاج نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں یہی علاج کا طریقہ ہے، یہ اسی سے ٹھیک ہوگا۔ بچے نے اور رونا شروع کیا تو ابا نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے لے جا رہا ہوں۔ اماں آگے بڑھیں، ہاتھ پیر دبوچے کہ ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگائیے۔ محبت تو باپ بھی کر رہا ہے مگر زنانہ ہے۔ سمجھ آیا تو آپ؟ اور محبت ماں بھی کر رہی ہے مگر مردانہ ہے۔ جہاں اپنے احساسات کو دبا کر مقصد کو پیش نظر رکھا جائے اسی کو تو مردانگی کہا جاتا ہے، اسی کو تو بہادری کہا جاتا ہے۔ اچھا بات محبت کی آ گئی ہے اور ہم کیونکہ اپنے محبوب کے اوپر غور کرنے بیٹھے ہیں، اور وہ ہمارا ہی محبوب نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھی محبوب ہے، مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے، اور عجیب ذات ہے کہ جس سے ہر ایک کو پیار ہے۔ بھئی پیار کیوں نہ ہو، حق ہے علی کا کہ علی سے پیار ہو۔ میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پر تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پر پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔